لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال أيضا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال أيضا من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة كمبحث قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. رواه السنن ابن ماجه وصححه الألباني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار اور بے مقصد نہیں چھوڑا، بلکہ ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء اکرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً بالخصوص آخری کڑی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں مساجد کی تعمیر و توسیع اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس ٹاپک اس موضوع پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار عالم سے دعا گو مبارک تو ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے، کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ حاضرین گرامی، ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنی عبادت اپنی اپاسنا کے لیے پیدا کیا. عبادت بھی اللہ وحدہ لا شریک کی کرنی ہے اور طریقہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرنا ہے. جس انسان کی زندگی میں عبادت کی جتنی اہمیت ہوگی، عبادت سے ریلیٹڈ اس سے متعلق تمام چیزوں کی اتنی اہمیت ہوگی. یہ مساجد، یہ مدارس، یہ علماء، یہ طلبہ ہمارے سماج کے، ہمارے معاشرے کے بہت ہی قیمتی چیزوں میں شمار کیے جانے والے لوگ. یہ مسجدیں ہماری محلوں کی پہچان ہیں. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی کوئی فوج کہیں پر بھیجتے تھے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ہدایات اپنے صحابہ کو دیتے، وہیں آپ یہ بھی ارشاد فرماتے تھے اگر کسی بستی سے اذان کی آواز آ رہی ہے، خبردار وہاں پر تم کوئی کارروائی نہ کرنا، کیونکہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے. مسجد جو ہوتی ہے ہر اللہ والے متقی پرہیزگار کا گھر ہوتا ہے. یہاں ہم اور آپ اکٹھے ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد یہ اللہ رب العالمین ہی کی ہے اور اللہ ہی کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا، نہ پکارا کرو. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا سب سے بڑا غالب وہ شخص ہے جو کسی اللہ والے کو، کسی انسان کو اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے سے روک رہا ہے، عبادت کرنے سے روک رہا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ مسجدیں ہمارے محلوں کی بڑی پہچان ہوتی ہے. جب پورے محلے کے لیے کسی عبادت خانے کو بنایا جائے گا تو بڑا بنانا ہوگا. یعنی یہ دیکھیے ابھی مسجد الحمدللہ خطبہ شروع ہو چکی ہے، بعد میں جو حضرات آئیں گے ان کو اوپر والے حصے میں جانا ہے. ظاہر سی بات ہے جو آرام یہاں ہے آپ کو اوپر نہیں ملے گی. جو توجہ خطیب کو سن کر ہے نیچے وہ اوپر نہیں مل سکتی. اس میں اسی طرح کشادہ جگہیں ہونی چاہیے اور ایک ایورج کے حساب سے اس کے اندر سے سہولتیں ہونی چاہیے. حقیقت تو یہ ہے کہ مساجد کی تعمیر یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ عام انسانوں کے لوگوں کے اوپر ڈالنے والی چیز نہیں. یہ حکومت اگر اسلامی ہے تو اس کی ذمہ داری وہ بنوائے. جگہ کم پڑے تو توسیع وہ کروائے. لیکن چونکہ ہمارا ایسی حکومت سے معروم ہے، ہمیں اپنے جیب خرچ سے اپنی عبادت گاہیں بنانی پڑتی ہے. ایک طرح سے ہمارے لیے خوشخبری ہے، ہمیں یہ موقع میسر ہوتا ہے اللہ کا گھر بنانے میں اپنی حصے داری دکھائیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ تیار کر کے جب اس دنیا سے چلے جائیں مل جل کر جو ہم مسجد بناتے ہیں اسی کو کہتے ہیں نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، بڑھ چڑھ کر حصہ لو. گناہ، ظلم و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو. اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اپنے دلوں میں بساؤ. اللہ کے ڈر سے ہر کام کرو. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اللہ رب العالمین سخت پکڑنے والا. دنیا میں بہت ساری بھلائی کے کام ہیں، بہت سارے نیکی کے کام ہیں، لیکن مسلمانوں ذرا بتاؤ کیا مسجد کی تعمیر و توسیع نیکی اور بھلائی کے کام میں داخل؟ بالکل داخل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ حدیث روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ. ایک مومن کو اس کے مر جانے کے بعد اس کے عمل کا حصہ پہنچتا رہے گا، اس کی نیکیاں جاری رہیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کو گنایا ہو، انہیں میں سے آپ نے ارشاد فرمایا اور مسجداً بنا ہو. اگر کسی مومن نے اپنی زندگی میں مسجد بنائی یا مسجد بنانے میں حصے داری دکھائی،
تو مرنے کے بعد اس کی نیکیاں اس کے لیے چلتی رہیں گی، اس کو نیکیاں ملتی رہیں گی، اس کے لیے صدقے جاریہ کا کام کرے گی۔ اور صدقۃ اخرجها من ماله فی حیاته وصحته یلحق من بعد موته۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مومن اپنی زندگی میں اپنی ہی ہاتھوں سے اپنے صحت مندی کے دنوں میں بھلا چنگا صحت مند تھا، اس وقت اس نے اپنے ہاتھوں میں سے مال میں سے خرچ کیا ہوگا، مرنے کے بعد اس کا وہ صدقہ اس کام آئے گا، اس کو گناہوں سے، اللہ کی عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں صدقے جاریہ مرنے کے بعد بھی فائدہ ہے، اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب الحدیث الانبیاء کی روایت ہے، خانہ کعبہ کی بنانے کا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بہت مدتوں کے بعد سیدنا ابراہیم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات جب ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر ابن حجر رحمہ اللہ کی قول کے مطابق 100 سال ہو گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 30 سال کی تھی۔ 100 سال کا باپ، 30 سال کا بیٹا، بیٹا بھی شادی شدہ ہے، بیوی والا ہے، ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے سے پوری گرم جوشی سے ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ کافی دنوں کی ملاقات کے بعد ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اسماعیل ان اللہ امرنی بامر، اے میرے بیٹے اسماعیل اللہ نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فوراً فرمایا فَصْنَعْ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهَا، اے میرے والد محترم اللہ نے آپ کو جو کام کرنے کے لیے کہا ہے آپ کر گزریے۔ سیدنا ابراہیم نے کہا تو یہ انہوں نے، اے میرے بیٹے اسماعیل میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس میں مجھے تیری مدد کی ضرورت پڑے گی، کیا میرے بیٹے تو میری مدد کرے گا؟ بیٹے نے فوراً فرمایا اے ابا جان میری طرف سے آپ فکر مند نہ ہوئے، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، قدم با قدم رہوں گا، آپ کے ہر کام میں جو بھی مجھ سے ہو پڑے گا میں مدد کرنے کو تیار ہوں۔ سیدنا ابراہیم نے کہا ان اللہ امرنی، میرے رب نے مجھے حکم دیا میں اس جگہ پر اس کے لیے ایک گھر بناؤں۔ یہ خانہ کعبہ کو بنانے کی بات چل رہی ہے، اے میرے بیٹے اس کو بنانے میں تم میری مدد کرو گے؟ بیٹے نے فرمایا اے ابا جان بالکل مدد کرنے کو تیار ہوں۔ باپ بیٹے تیار ہو گئے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، باپ اپنے ہاتھ سے خانہ کعبہ کے لیے پتھروں کو رکھ رہا ہے، اس کی بنیادوں کو بنا رہا ہے، بیٹا اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا اٹھا کر کے باپ کو پکڑا رہا ہے، باپ اپنے ہاتھ سے عمارت تیار کر رہا ہے۔ ایک بیٹا لیبر کا کام کر رہا ہے، ایک نبی مستری بنا ہوا ہے، یعنی ایک نبی مستری بنا ہوا ہے، ایک بیٹا لیبر بنا ہوا ہے، دونوں اللہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں، دونوں آپ بیٹے ہیں، دونوں دنیا کی سب سے پہلے مسجد خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں جب عمارت تھوڑی سی اونچی ہوئی سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے کر آتے ہیں، اس کو زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ میں فقام علیہ وهو ابنا، اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام پھر سے عمارت کو اونچی کرنے لگتے ہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام وهو ينابل الحجر، اپنے باپ کو پتھر اٹھا اٹھا کر پکڑا رہے ہیں۔ لیجیے ابا جان اس اللہ رب العالمین کے گھر کو آپ بناتے جائیے، باپ بنا رہا ہے، بیٹا پتھر پکڑا رہا ہے۔ وَهُمَا يَقُولَانِ، باپ بیٹے کی زبان سے بیک وقت ایک ہی جملہ نکل رہا ہے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اے میرے مولا اے میرے رب العالمین ہم دونوں باپ بیٹے تیری راہ میں اپنی طرف سے یہ قربانی دے رہے ہیں، تیرے لیے گھر بنا رہے، تیرے حکم کی تعمیل میں پتھر اٹھا رہے، اے میرے مولا تیرے لیے سب کچھ کر رہے، تو ہماری نیکیوں کو قبول فرما دے، تو ہی سننے اور جاننے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دونوں پیغمبروں کی اس ادا کو اتنا پسند فرمایا، اتنا پسند فرمایا کہ قرآن کریم کی آیتوں میں جگہ دے دی۔ جب تک قرآن کریم باقی رہے گا، زندہ رہے گا، تب تک سیدنا ابراہیم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو تسلیم ان دونوں اس کارنامے کو قرآن کریم میں پڑھا جائے گا۔
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے قرآن پڑھنے والوں، میرے محبوب پیغمبر ابراہیم، ان کے بیٹے اسماعیل کا تذکرہ بھی پڑھتے چلو۔ دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بنا رہے ہیں، دونوں مجھ سے دعا کر رہے ہیں، اے رب العالمین تو ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ یہ خانہ کعبہ بنایا گیا، باپ اور بیٹے مل کر بناتے ہیں، اور پتھر اٹھا اٹھا کے اسماعیل علیہ السلام دے رہے تھے۔ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو، یہ خانہ کعبہ بنایا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے، آپ نے مسجد نبوی کی زمین کے لیے بھاؤ کرنا شروع کر دیا۔ کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اللہ تعالیٰ سے اجر چاہیے، یہ تو یتیم بچوں کی زمین کی مشہور واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے زمین لے لی۔ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری، فتح الباری کے حساب سے تقریباً 7 مہینے مسجد نبوی کو بنانے میں کمپلیٹ کرنے میں لگے تھے۔ مسجد نبوی کی بنانے کی باری آئی، صحابہ کرام پوری گرم جوشی سے، پوری دل جمعی سے اللہ کے گھر کو بنانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے لگے۔ خود ہمارے نبی اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھانے لگے، اینٹیں اٹھانے لگے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ بھی اپنی اپنی طرف سے محنت کرنے لگے۔ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے، جبکہ بقیہ صحابہ ایک ایک اٹھا کے لا رہے تھے، ایک ایک۔ پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اے عمار ابن یاسر، جیسے دوسرے صحابہ لا رہے ویسے تم بھی لایا کرو، 2 کیوں لا رہے ہو؟ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی مجھے اللہ سے ڈبل اجر چاہیے، اس لیے میں زیادہ محنت کر رہا ہوں۔ تو پیارے پیغمبر کا ساتھ صحابہ کرام نے بھی دیا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، بڑے بڑے پتھروں کو صحابہ کرام اٹھاتے تھے، ایک دوسرے کے کندھے سے ہوتے ہوئے مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے۔ جوش بنانے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے صحابہ کرام اپنی زبان سے اشعار کہہ رہے، اللہ کے نبی بھی اشعار پڑھ رہے ہیں، اور اشعار حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اللہ کے نبی بھی فرما رہے ہیں، صحابہ بھی فرما رہے ہیں، اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، فانصر الانصار والمہاجرہ، فرحم الانصار والمہاجرہ، فانصر الانصار والمہاجرہ۔ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین، حقیقت کی زندگی تو آخرت کی زندگی، یہ دنیا بس کرائے کا گھر ہے، یہ دنیا چند لمحوں کی زندگی ہے، اے میرے مولا تیرے لیے گھر بنا رہے ہیں، اور زندگی آخرت میں ملنے والی، یہ تعمیر کر رہے ہیں، اس کا صلہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ اے میرے مولا، یہ میرے صحابہ انصار و مہاجرین میرے قدم قدم پہ میرے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اے میرے مولا میرے صحابہ کو بخش دے، اے اللہ میرے صحابہ کی مدد فرما، اے اللہ انصاری صحابہ کو بخش دے، اے اللہ مہاجر صحابہ کو بخش دے، اے اللہ ان کے اوپر رحم و کرم فرما، اے اللہ تو ان کی مدد فرما۔ صحابہ کرام بھی دعا کر رہے ہیں، یہ اشعار، یہ الفاظ، یہ کلمات اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کہہ رہے ہیں۔ اب منظر ذرا تصور کر کے دیکھیے، کوئی عمل جماعی، سب لوگ مل کر کوئی کام کر رہے ہو، اور اس میں اس طرح کے اشعار پڑھے جا رہے ہیں، کیا جوش و جذبہ ہے۔ وقت کا نبی بھی ساتھ میں، وہ بھی عمل پہ لگا ہوا ہے، وہ بھی کام پہ لگا ہوا ہے۔ اندازہ کریے کیا منظر رہا ہوگا، کتنی چابک دستی سے، کتنی محنت سے کام کیا جا رہا ہے۔ یہی مسجد نبوی بن گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور آتا ہے، آپ نے بہت سارے فتنوں کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے، مسجد نبوی پر کچھ کام نہ کر سکے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور آتا ہے، آپ نے اس میں کچھ ترمیمی کام کیا، کچھ توسیع ہلکا پھلکا کام کیا، لیکن حیت وہی باقی رکھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ پھر حضرت عثمان کا دور آتا ہے رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، سن 30 ہجری ہے، سن 30 ہجری ہے، دولت مسلمانوں کے قدموں میں آ پڑی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاہتے ہیں اپنے نبی کی بنائی مسجد کو ذرا توسیع کر دو، کشادہ کر دو، اور اچھے سے مرمت کر دو۔ بعض صحابہ اکرام کو برا لگا، بعض صحابہ اکرام
संजीदगी का इजहार फरमाया। ये रिवायत आपको सही बुखारी के अंदर मिलेगी, सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद के अंदर है। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को मालूम हुआ कि मैंने मस्जिद नबवी की तौसी और मरम्मत का इरादा किया। बाद सहाबे किराम को बुरा लग रहा है। हजरत उस्मान की कानों में आवाज आ गई, बाद लोग आवाज उठा रहे, क्या जरूरत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉडल को और ज्यादा बेहतर बनाने की क्या जरूरत है? उसी हैयत उसी कंडीशन में रहने देते, उसी पर बात सहाबे किराम चाहते हैं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को जब ये बात मालूम हुई, कहने लगे अल्लाह की कसम मैंने अपने नबी को फरमाते हुए सुना, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु फिल जन्नह, जिसने अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए खुलूसुलिल्लाहियत इखलास के साथ मस्जिद में तामीरी काम कराया, तौसी का काम कराया और इसी तरह मरम्मत का काम कराया। रब्बुल आलमीन बंदे के अमल से खुश होकर अपनी जन्नत में उसके लिए घर बनाता है, घर तैयार कर देता है। यानी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने इस काम के लिए हदीस रसूल को दलील में पेश किया। ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे नबी के सहाबा, मैं अल्लाह के रसूल की मुखालिफत में कोई अमल नहीं कर रहा हूं, मैं तो मस्जिद की तौसीह करना चाह रहा हूं, उसे बेहतर बनाना चाह रहा हूं। ये मेरे नबी का फरमान है, मैं अपने नबी के फरमान में हिस्सेदारी दिखाकर अपने लिए जन्नत में घर बनवाना चाहता हूं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने मस्जिद की तौसीह करवाई। इसी तरह अगर कोई शख्स एक चिड़िए के घोंसले के बराबर भी अल्लाह के मस्जिद बनाने में हिस्सेदारी दिखाई तो अल्लाह ताला उसके लिए भी जन्नत के अंदर घर तैयार कर देता है। सुनने इब्न माजा की रिवायत में, रिवायत सही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन कमा हसततातिन औ असदरा बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई एक परिंदे के घोंसले के बराबर या उससे भी छोटी जगह, अल्लाह ताला उसके लिए भी जन्नत के अंदर घर तैयार कर देता है। कतात एक परिंदे का नाम है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल में पेश किया। उसको कबूतरों की नस्ल से कही जाती है, अपने यहाँ उसको शायद तीतर कहते हैं या उसकी नस्ल से कुछ और कहते हैं, इंग्लिश में उसको सही कोर कहते हैं। उस परिंदे की खासियत ये है कि पेड़ों पर अपना घोंसला नहीं बनाता, पहाड़ों पर अपना घोंसला नहीं बनाता, लोगों की छतों की ऊंची जगहों पर ये परिंदा अपना घोंसला नहीं बनाता, जमीन पर अपने घोंसले बनाता है। जमीन को खोद करके थोड़ी सी जगह पर वहीं पर अंडे देता है, वहीं पर अपने बच्चों को पालता है। ये जमीनी परिंदा है। अल्लाह के नबी ने इसी परिंदे की मिसाल दी। आपने फरमाया कि छोटे से परिंदे के घोंसले के बराबर भी जिसने अल्लाह के घर में हिस्सेदारी दिखाई, अल्लाह ताला उसके लिए भी जन्नत के अंदर घर तैयार कर देता है। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के नबी बताना चाह रहे थोड़ा सा ही कोई हिस्सेदारी दिखा सकता है, अल्लाह ने नवाजा तो जरूर उसको हिस्सा लिए। इसलिए अरब के अंदर जब मस्जिद का प्रोजेक्ट पास करते हैं, बाद लोग प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं मशरूम हसीकता। ये हदीस गलत है, इस नाम से प्रोजेक्ट पास किया जाता है और पब्लिक फंड के जरिए से इस मस्जिद को तामीर किया जाता है। एक परिंदे के घोंसले के बराबर कितनी जगह होगी? मेरे ख्याल से एक स्क्वायर फीट भी नहीं बनती, उससे कम अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। अगर किसी ने बनाया या हिस्से प्यादारी दिखाई तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के अंदर घर तैयार कर देता है। ये अल्लाह के घर को बनाने की फजीलत है मेरे भाइयों। दूसरे नाहिए से मैं आपसे कहूँ, वो मस्जिदें खुसूसी तवज्जो के मोहताज जहाँ कुरान और हदीस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तर्जुमानी की जाती है। वो सबसे ज्यादा मुस्तहिक इस नाहिए से कि सूरह आल इमरान के अंदर 100 नंबर 4 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने वाले मुसलमानों मोमिनों, तुम लोगों में से जमात ऐसे होनी चाहिए, कुछ लोगों को ऐसे तैयार करना चाहिए जो भलाई का हुक्म दे बुराई से रोके। और कौन लोग जो भलाई का हुक्म दे बुराई से रोके? कौन लोग कामयाबी नहीं लोग फला पाने वाले?
جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہم اللہ رب العالمین کی کتاب میں جب سے دنیا پیدا ہوئی قیامت تک سب سے اچھی امت اس لیے ہے کہ ہمارے اندر یہ صفت، یہ گن، یہ خوبی موجود ہے۔ ہم بھلائی کو بھلائی کرتے ہیں، بھلائی پر سپورٹ کرتے ہیں، برائی پر نفی کرتے ہیں۔ جس دن ہمارے اندر سے چیز ختم ہو جائے گی ہم اچھی امت نہیں رہیں گے، اور یہ ہماری مسجدوں سے الحمدللہ ہوگا۔ اس لیے جہاں بھی دنیا میں اس طرح کی کوئی مسجد ہو جہاں قال اللہ قال رسول کی سدائے بلند ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس کے لیے تن من دھن جیسے چاہے مدد کر سکتے ہیں، کرنی بھی چاہیے۔ اس ناحیے سے ہمیں آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے آ کر کے فتویٰ پوچھا کہ شیخ محترم ایک مسجد بن رہی ہے، 5 7 8 10 12 لوگ مل کر بنا رہے ہیں، تو حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر تیار کر دیتا ہے، تو کیا 11 12 لوگوں کے لیے الگ الگ جنت کے اندر گھر ہوگا؟ شیخ ابن عثیمین سعودی عرب کے بہت بڑے عالموں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ شیخ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، سورۃ الزلزال نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اگر تم نے دنیا کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی، کل قیامت کے دن اس نیکی کو سامنے دیکھو گے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا، اسی طرح اس کو پورا فرمائے گا۔ جس نے جتنی طاقت اس کی اپنی حیثیت کے حساب سے مدد کی، تعاون کیا، اس نے جس سے داری دکھائی، اللہ تعالیٰ اسی حساب سے اس کو اجر عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ نیکی اور تقویٰ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق صدقۃ فی سبیل اللہ نُوری من ابواب الجنہ، جو اللہ کے راستے میں ایک نہیں بلکہ ڈبل خرچ کرتا ہے اسے جنت کے دروازوں کو پکار کر کہا جائے گا اے اللہ کے بندے یہ دروازہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ نمازی کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، مجاہد کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، روزے دان کو باب الریان سے پکارا جائے گا، صدقہ کرنے والوں کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، جس شخص کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، کیا کوئی شخص ایسا ہوگا جسے جنت کے 8 دروازے سے پکارا جائے گا؟ آپ نے وسلم نے فرمایا نام راض ان تکون امین، مجھے امید ہے اے ابو بکر صدیق تو امید لوگوں سے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا یہ وہ صحابی ہے جنہیں جنت کے 8 دروازے سے پکارا جائے گا، تو اللہ کے راستے میں ایک نہیں بلکہ ڈبل جو خرچ کرتا ہے اسے جنت کے دروازوں سے پکار کر کہا جائے گا۔ اسی طرح دنیا کے اندر ایک مسجد ہے استنبول کی ایک بستی ہے، اس مسجد کا نام ہے سانتی گیری۔ آپ گوگل پہ ٹرانسلیٹ کریں، واقعہ بالکل صحیح ہے، لکھیں گے مسجد کانوی عقل تو۔ اسی طرح عربی میں مسجد کانوی عقل تو، اگر آپ اردو میں اس کا ہم ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا معنی ہوگا گویا کہ میں نے کھا لیا۔ عجیب و غریب نام ہے۔ اس کا واقعہ کیا ہے دیکھتے ہیں، بالکل صحیح واقعہ ہے، گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں موجود۔ ایک شخص تھا جس کا نام خیر الدین افندی تھا، بڑا غریب کلاش قسم کا فقیر آدمی تھا، جیسے تیسے اپنی گھر کی روزی روٹی چلاتا تھا، لیکن اس کے اندر ایک جذبہ تھا، ایک طلب تھی کہ میں اللہ کے لیے اپنی محلے میں مسجد ضرور بناؤں گا، لیکن اس کی حیثیت نہ تھی۔ اگر اس سماج کے اندر معاشرے کے اندر جا کر کہہ دیتا میں مسجد بنانا چاہتا ہوں، میں اپنی ذاتی گھر سے بنانا چاہتا ہوں، لوگ اس کا مذاق اڑاتے کیونکہ لوگ اس کی حالات سے واقف تھے۔ لیکن اس بندے نے ایسی قربانی دی کہ دنیا کی تاریخ نے اس کو یاد رکھا۔ وہ بندہ جب بھی مارکیٹ کے اندر جاتا، بازار میں جاتا، گھر کی دکان پر پہنچتا
सेब खरीदना हुआ, केला खरीदना हुआ, फल की दुकान पर खड़ा हुआ, भाव भाव कर रहा है, इतने में उसको याद आता है मुझको मस्जिद बनानी है। वो अपने मन में कहता गोया कि मैंने खा लिया। उतना पैसा जो भाव का हो गया ले जाकर अपने बटुए से निकालकर घर के अंदर एक संदूक बना रखा था, संदूक में ले जाकर डाल लेता। फिर अगले दिन बाजार जाता, किसी मिठाई की दुकान पे पहुंचा, वहां भी अपने जज्बात पे कंट्रोल करके इसी तरीके से अपने मन में कहता गोया कि मैंने खा लिया। तब किस भाषा में कहता मस्जिद बनानी है तो गोया कि मैंने खा लिया। उतना पैसा ले जाकर संदूक के अंदर डाल लेता। इसी तरीके से मेन ग़िज़ा के अलावा जो भी चीजें जिसको आप लज्जत के लिए खाते, टेस्ट के लिए खाते, खाने के अलावा खाना हजम करने के लिए खाते, इस तरह की चीजों को भाव करता और उसकी कीमत ले जाकर संदूक में डाल देता। ऐसा करता रहा, कई साल गुजर गए। 1790 ईस्वी में उसने मस्जिद बनाना शुरू किया। उसके पास इतना अमाउंट हो गया कि 1790 ईस्वी में उसने मस्जिद बनाना शुरू कर दिया। मस्जिद बनकर तैयार हो गई, 200 नमाजियों की वसअत वाली मस्जिद बनाई, अपने मोहल्ले में बनाई, अपने जाती घर से बनाई। जब मोहल्ले वालों को पता चला बहुत हैरान हुए, आकर के पूरा वाकया पूछा, उसने पूरा वाकया सुनाया। उनके जज्बा था, तड़प थी, इखलास थी और एक एक पैसा अपनी कमाई की जमा पूंजी कर करके उसने 200 नमाजियों की